اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ذرا ملکی سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہفتے کو مریم نواز واپس آئیں پاکستان، بڑا پرتپاک ان کا استقبال ہوا، متوالوں کی بڑی تعداد تھی جو کہ ہم نے ایئرپورٹ کے باہر دیکھی، جگہ جگہوں پر رک کر مریم نواز نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا اور بھرپور ایک بڑا پلان وہ لے کر آئیں رمضان تک کے جو جلسے نون لیگ کرنے جا رہی ہے، اور بہت ایکٹیولی جو اب ہمیں وہ سیاست میں نظر آئیں گی، اس حوالے سے انہوں نے بڑے واضح پیغامات بھی دیے، اور خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو عوام کے ساتھ خان صاحب نے زیادتیاں کی ہیں مہنگائی کے حوالے سے، ڈفرینٹ پالیسیز کے حوالے سے، اس کا خان صاحب کو جواب دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ ہے فواد چودھری کی گرفتاری، جس پر پی ٹی آئی جو ہے بہت زیادہ سیخ پر نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکی ہیں اینالسٹ عنبر شمسی۔ عنبر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو میں مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ مریم نواز کی واپسی بہت سارے حلقوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، لیکن میری نظر میں شاید مریم نواز زیادہ ایکٹیو ہو کے اس لیے آئی ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ ان کا گزارنا، ایک لمبے عرصے کے بعد تو کافی سیاسی فارمولاز ان کے پاس ہے جو کہ وہ اب اچھے طریقے سے کھیل سکیں گی، پرفارم کر سکیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل۔ دیکھیے، مریم نواز کا آنا اور مریم نواز پر انحصار کرنا میری نظر میں پاکستان مسلم نواز کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے جو استقبال ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ کراؤڈ کو بھی پل کر سکتی ہے، لیکن ان کے سامنے جو کام ہے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے منظم کرنا، ری آرگنائز کرنا، جو بیانیہ تشکیل دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، وہ بہت مشکل ہے۔ اٹس این اپ ہل بیٹل جس کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، آئی ایم ایف کا جسے آج کی ٹیم پہنچ رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ کچھ نیگوسیشن ہو سکے، ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ ان کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھی کرنا پڑا، ٹیکسز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ لوگ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان مزید آئے گا۔ تو اس صورتحال میں مریم نواز صاحبہ جب لوگوں کے پاس جائیں گی تو وہ کیا لے کر جائیں گی؟ کیونکہ اس وقت جو پاکستان مسلم نواز کا جو کہنا ہے، اور اس میں کچھ حد تک تو ظاہر سچائی ہے کہ یہ جو معاہدہ طے پایا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوران کہ حکومت نہیں اس کو ان شرائط پر آمادہ ہوئے تھے اور اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ دعوے کیے جا رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہ میں بھی آئی ایم ایف کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دکھاؤں گا، وہ ضروری نہیں ہے، وہ ناکام رہے ہیں۔ اور ناکام رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ مہنگائی، ٹیکسز، پیٹرول میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو مہنگائی جب آپ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو کیوں وہ لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر چوائس ہے کیونکہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ تو مریم نواز صاحبہ جب اتنے مہنگائی کے طوفان میں یہ کیا بتا سکیں گی، لوگوں کو سمجھا سکیں گی، مشکل لگتا ہے۔ آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کا بھی دور تھا، وہ کتنا کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں یہ جو یہ مشکلات ہیں یہ گزر جائیں گی، گھبرانا نہیں ہے، یہ پچھلی دور حکومت یعنی کہ پاکستان مسلم نواز کی وجہ سے ہے۔ لوگ تو ان کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں اسی طرح کیونکہ اب 6 ماہ تو گزر چکے ہیں، 6 ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو لوگ جو مشکلات ان کو سامنا ہے وہ موجودہ حکومت کو ذمہ دار ہی ٹھہرائیں گے۔ بالکل ایسا ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو بے وجہ شاید پروموٹ کیا گیا ہے۔ اور عنبر، آپ کی نظر میں وہ لوگ کون سے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں جو لوگ ہیں اگر آپ ان کا تھوڑا ذکر کر دیں تو۔ اب آپ اسے نام دینا چاہتی ہے۔ دیکھیے، میرے خیال میں کہ جو اعتراضات آئے ہیں، جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، اس میں کئی لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتی اس لیے کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو سینئر ہیں، جو شاید سمجھتے بھی تھے کہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو صرف اسی لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے الیکشن بھی ابھی تک نہیں ایک دفعہ بھی جیتا۔ تو یہ بہت مسائل ہے جو مریم نواز صاحبہ کو اس سے نمٹنا ہے، اور یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا، اور میرے خیال میں کہ ان کی سیاست کے لیے بھی اگر وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوتی ہے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ابھی تک کیونکہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکی، وہ بھی ان کا ٹیسٹ ابھی باقی ہے ایز اے پولیٹیشین۔ اس مشکل وقت میں
اس اپنی جماعت کو منظم کرنا، وہ ٹیسٹ کس حد تک کامیاب رہیں گی وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ جو ایک جارحانہ بیانیہ اور جو کراؤڈ پولر کا ان کا ٹیگ ہے یا ان کا برانڈ ہے اس سے آگے بڑھ کر ایک میچور سیاستدان کے طور پہ ایمرج کریں گی؟ میرے خیال میں بہت دلچسپ ہوگا، دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور مشکلات بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی، اور بہت سارے چیلنجز ہے، اور ان چیلنجز میں آئی تھنک مریم نواز جو ہے ان کا ریاکشن یا پھر وہ ان چیلنجز کو ڈیل کیسے کرتی ہیں، یہ سب سے زیادہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا امبر، مجھے یہ بتائیں، ہم نے دیکھا کہ شاہد حقان عباسی کے حوالے سے بڑے تحفظات تھے. جب مریم نواز نے پلین میں سما کو خصوصی انٹرویو دیا تو انہوں نے ہمارے رپورٹر عاصم کو یہ بات واضح کی کہ شاہد حقان عباسی کی جو پارٹی سے محبت ہے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور مریم نواز کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ جو خاقان صاحب کے تحفظات ہیں پارٹی پالیسیز کو لے کر ان کو دور کیا جائے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گی؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہد حقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے اور ایسے وقت بنے تھے جب ایسا لگ رہا تھا کہ پارٹی کو بہت مشکل وقت میں، وہ بھی ایک بہت مشکل وقت تھا جب میاں نواز شریف نااہل ہوئے تھے اور ان کو نیا ایک وزیر اعظم بھی چاہیے تھا، اور ایک پریشر بھی آ رہا تھا کہ اس وقت ہی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اس وقت میاں نواز شریف نے سوچا کہ خاقان عباسی صاحب کو بنا دیا جائے، اور وہ ایک اچھا ایکچولی فیصلہ تھا. میرے خیال میں پارٹی کی عزت بھی بڑھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی لائلٹی بھی اس کا پروو کیا، ثبوت بالکل بھرپور انداز میں دیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب جیل بھی گئے اور اپنی پارٹی کا دفاع بھی کرتے رہے. لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان کے بہت سارے مشورے جو تھے ان کو بھی نہیں مانا گیا. مثال کے طور پر ان کا خیال تھا، اب آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن، جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے، اس وقت بھی ایکسٹینشن کے معاملے میں شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے. ان کا خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے، ان کو اپروول نہیں دینی چاہیے، اتنی آسانی سے نہیں دینی چاہیے، کچھ تو ڈبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. وہ بات نہیں سنی گئی تھی. دوسری بار انہوں نے یہ بھی کہا تھا ابھی کہ الیکشنز فوری ہونے چاہیے تھے، اور وہ ان کی جو سوچ ہے جو پارٹی میں بھی پائی جاتی ہے وہ درست ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ کتنا زیادہ پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے، اور اب بھی آپ زیادہ مشکل فیصلے کرنے جا رہے تو اور بھی مشکلات ہیں کہ آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ انتخابات کب ہوں گے. یہاں تک کہ جو خیبر پختونخوا کے اور جو صوبائی ہے پنجاب کے جو صوبائی انتخابات ہیں 90 دن میں ہونے، تاریخ ابھی تک نہیں آئی. تو وہ بالکل صحیح ہے. پھر ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ کس طریقے سے پارٹی آگے چل رہی ہے. تو ظاہر ہے کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سیاستدان پرانے ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے، تو صرف یہ نہیں کہ ان کو منوانا ہے. میرے خیال میں ایک کمیونیکیشن آپس میں ہونی چاہیے، سننی چاہیے، اور ان کی جو لائلٹی رہی ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کس حد تک کامیاب ہوگی؟ یہی کہا جاتا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف کے کیمپ میں ہیں تو شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن ان کو ان کا عہدہ، ان کا تجربہ، ان کے مشورے ہیں وہ کس حد تک سنے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک اب ڈسینٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ سیمینارز بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرا پہلو دکھا رہے ہیں کیا سیاست کا، جو شاید پاکستان مسلم نواز کے جو اس وقت جو کور پولیٹیشینز ہیں وہ نہیں دکھا رہے. تو میرے خیال میں کہ یہ it is one of the challenges again جس کو مریم نواز صاحبہ کو سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے امبر، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی گفتگو کر. اور جب آپ ڈفرینٹ پالیسیز کی بات کرتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں سیاسی عہدوں کے حوالے سے، تو آئی تھنک صرف بات کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس پہ عملاً کام ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ الیکشن کے لیے عوام میں جائیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی کوئی نہ کوئی چیز عوام کے سامنے بیچ سکیں، انہیں بتا سکیں کہ آپ نے کام کیا کیا، تبھی عوام آپ کو ووٹ دے گی.